الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين یقیناً اللہ کریم نے
احسان فرمایا اہل ایمان کے اوپر جب ان کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے مبعوث فرما دیے. وہ رسول جو ان کے اوپر اس کی آیات پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ یقیناً اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. صدق اللہ العظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری اور بحیثیت رسول بعثت، یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے. صرف اہل ایمان پر ہی نہیں، یہ ساری انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے. لیکن اللہ کریم نے اہل ایمان کی بات اس لیے فرمائی کہ اس احسان سے فائدہ اٹھانے والے صرف اہل ایمان ہوتے ہیں. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت پر عمل نہیں کرنا، جس نے اس پر ایمان نہیں رکھنا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے طرز حیات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات، وہ ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. احسان تو اس کے لیے ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول تسلیم کر لیا، اس پر ایمان رکھا، مان لیا، اور پھر جو جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کو من و عن تسلیم کر لیا اور اپنی زندگی میں اس کو داخل کرنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا. اسی کو مومن کہتے ہیں. لہذا ان کے اوپر احسان، اور یہ احسان ایک حوالے سے نہیں، یہ ہمہ جہت قسم کا احسان ہے. اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو وہ ہمہ جہت ہے، ہمہ گیر بھی ہے، ہمہ جہت بھی ہے. یعنی ہم دنیا میں کسی کو آئیڈیل بنانا چاہیں، کوئی اچھا استاد ہو سکتا ہے، کوئی اچھا سپہ سالار ہو سکتا ہے، کوئی اچھا سربراہ خاندان ہو سکتا ہے، کوئی خوبصورتی کے معیار پر پورا اترتا ہوا نظر آ سکتا ہے، کوئی صفائی، پاکیزگی اور نفاست کے اندر آپ کو آئیڈیل محسوس ہو سکتا ہے، کسی کا جو لباس زیب تن کرنا آپ کو پسند آ سکتا ہے، کسی کا چلنا پھرنا، اس کی چال ڈھال آپ کو پسند آ سکتی ہے، کسی کی بصیرت اور کسی کی فراست آپ کو متاثر کر سکتی ہے. لہذا دنیا میں ہر طرح کے انسان اللہ کریم نے بنائے ہیں، لیکن جو کامل شخصیت اور کامل ہستی اللہ کریم نے بنائی ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہر اعتبار سے معیار ہے. لہذا احسان اللہ کا یہ ہے کہ ہر چیز کا معیار سیٹ ہو گیا، ہر چیز کا ایک معیار مقرر ہو گیا. اب دنیا میں اخلاق وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. اب دنیا میں خوبصورتی وہ ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی. اب دنیا میں کوئی اچھا استاد بننا چاہے گا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سامنے رکھے گا. کوئی اچھا شاگرد بننا چاہے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو دیکھے گا. علی ھذا القیاس، حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سیکھتے ہوئے، اللہ کی طرف سے وحی لیتے ہوئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا اس کو دیکھے گا. علی ھذا القیاس آپ کو پوری کی پوری حیات طیبہ، پوری زندگی کا ایک اسوہ، کامل اسوہ عطا کرے. سربراہ خاندان کیسا ہونا چاہیے، والد کو کیسا ہونا چاہیے، والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، بچوں کو اپنے والدین کے بارے میں کیا جذبات رکھنے چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، سپہ سالار کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیسی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، کسی کی وار سٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، فلسفہ جنگ و جدل کیا ہونا چاہیے،
جہاد کس لیے کرنا چاہیے، مقاصد کیا ہونے چاہیے، انسانیت کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا چاہیے، یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے چاہیے، خارجہ اور داخلہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے، ہر چیز کا اجتماعی اور انفرادی معیار سیٹ ہو۔ یہ اس لیے بھی احسان ہے کہ جو انسان اور انسانیت کا سماجی پہلو ہے، اور جو انسان اور انسانیت کا فطری پہلو ہے، اس کے لیے جتنی احتیاجات ہیں انسان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا وہ اس کے مطابق بھی معیار سیٹ۔ لہذا دنیا کائنات میں اگر کوئی بہترین کتاب ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ احسن الحدیث، اللہ نے قرآن میں خود کہا کہ یہ کائنات کی بہترین، اللہ نزل احسن الحدیث، اور کائنات کی جو بہترین رہنمائی ہے وہ ہدی خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین ہدایت اور رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانیت اس سے پہلے کیا سفر کر رہی تھی، کیا کس ابتلا میں انسانیت تھی، اگر کسی کو سمجھ نہ آتی ہو تو وہ عرب کے اس معاشرے کو دیکھ لے، وہ اس وقت دنیا کی حالت دیکھ لے جہاں سیاست، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نام تھا، مائٹ از رائٹ، جس کے پاس قوت ہے وہ حکمران ہوگا، بس کوئی اور معیار نہیں تھا، جس کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، وہ حکمران ہو۔ لہذا اس بنیاد پر وہاں سیاست قائم ہوتی تھی۔ جس کو معیشت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا اندازہ نہ ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے قبل وہاں کی معیشت دیکھ لے، معاشرت، اخلاق۔ وہ قوم جن کے بارے میں قرآن نے کہا قوم اللدہ، یہ بڑی اڑیل قوم ہے، بڑی جھگڑالو قوم ہے، اس اڑیل اور جھگڑالو قوم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ کس طرح کے لوگ بن گئے؟ وہ اس طرح کے لوگ بن گئے کہ دنیا کائنات میں ان کا اخلاق معیار بن گیا۔ ایسا استاد، سبحان اللہ! یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند سالوں کے اندر کیا سے کیا بنا دیا، یہ احسان ہے۔ اخلاق کی حالت یہ ہوتی تھی، میں صرف چند اشارے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو گزشتہ جمعے میں بات کی حالیہ قانون کے حوالے سے، میں اس کے حوالے سے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور اس طرف اپنی اور آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت ہمارے لیے کتنا بڑا احسان اور کتنا بڑا اللہ کا انعام۔ اس وقت اخلاقی حالت یہی تھی کہ لوگ برہنگی، عریانی اور ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہونے کو عام اخلاقی معیار سمجھتے تھے۔ لہذا کوئی، حتیٰ کہ کسی کو اگر رفع حاجت کے لیے جانا ہوتا تو وہ کوئی اوٹ میں نہیں بیٹھتا تھا، یہ رواج ہی کوئی نہیں تھا، بلکہ سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے رفع حاجت کرتے تھے، ساتھ گپ شپ چلتی رہتی تھی۔ نہانا ہوتا تھا تو ننگے حمام بنے ہوئے تھے جس میں سارے برہنہ نہاتے تھے، حتیٰ کہ کعبہ کا طواف کرنا ہوتا تو وہ ننگے کرتے تھے۔ ان کا یہ معاملہ اور ہے کہ اس کا بہانہ انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا کہ یہ کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں، کپڑوں کے اندر کوئی پلیدی ہو سکتی ہے، لہٰذا کپڑے اتار کے برہنہ طواف کرنا چاہیے۔ اور آپ اندازہ کیجئے، طواف کرتے تھے لیکن وہ برہنہ کرتے تھے، کپڑے اتار کے کرتے تھے۔ بے حیائی کی اس سے زیادہ اور کیا بڑی حد ہو؟ پھر انسانیت نام کی کوئی چیز، وہ کہتے تھے بدلہ لینا ہے فلاں سے، ایک دوسرے کے ساتھ جب بدلہ لینے کی بات کرتے تھے، میں صرف اشارے دے رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے نا کہ ایک شخص کا بدلہ لینے کے لیے وہ 20 نہیں سینکڑوں قتل کرتے تھے۔ ایک جھگڑا ہو گیا، قبائلی نظام تھا، ایک قبیلے کا ایک شخص، ایک فرد اگر کسی کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تو پھر وہ صدیوں جنگ چلتی تھی، اور ایک کے بدلے کئی 10-20 نہیں، کئی 100 قتل کیے جاتے تھے۔
پھر جب کوئی شخص کہتا تھا نا میں نے بدلہ لینا ہے فلاں سے، آپ اگر عرب کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں مثلا یہ ہوتا تھا کہ میں اگر فلاں کو مار کے اس کی کھوپڑی کے اندر شراب پیوں گا، یعنی سفاکیت کی انتہا ہے. یہ نہیں کہتے تھے میں نے مارنا ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے لاش کا مسئلہ کرنا ہے، یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے اس کے اعضاء کاٹنے ہیں. نہیں، بدلہ لینے کی اس کے اندر سفاکیت کا جذبہ دیکھیے اور غیر انسانی جذبات دیکھیے. وہ کہتا تھا، وہ یوں جس نے بدلہ لینا ہوتا تھا وہ شرط رکھتا تھا، وہ کہتا تھا میں اس سے بدلہ لوں گا اور میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گا. یعنی قتل بھی کرنا ہے، قتل کر کے سر اتارنا ہے، سر اتار کے کھوپڑی کلیئر کرنی ہے، کھوپڑی کو پیالہ بنانا ہے، پیالہ بنا کے اس کے اندر شراب ڈال کے اس کو پینا ہے. اور پھر وہ عملاً کرتا تھا. اور بہت سارا یہ کلچر بعد میں بھی رہا. آہستہ آہستہ یہ احسان ہوا اسلام کا کہ اسلام نے ان کو جینا سکھایا. یہ جو عورت آج حقوق کے لیے بھاگتی پھرتی ہے اور پوری دنیا میں شور مچاتی پھرتی ہے، اس کو تو شکر کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی تشریف آوری کا شکر کرنا چاہیے. اس کو تو انسانیت کے زمرے میں لانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وگرنہ اس کے ساتھ تو سلوک ہی جانوروں والا کیا جاتا تھا، کیونکہ کمزور تھی. اور کمزوروں کے ساتھ جو جس طرح کا سلوک ہوتا ہے، اور کوئی شخص جو ہے اس کو ایک شخص 100 شادیاں کرتا تھا، 200 شادیاں کرتا تھا، پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے 100 جوڑے کپڑوں کے ہیں، جیسے کسی کے پاس جوتے کے کئی جوڑے ہیں کہ کوئی ایک پہن لیا دوسرا پہن لیا، ایک پہن کے چھوڑ دیا کبھی نہ پہنا، بالکل اسی طرح عورت کو اس کے ایک استعمال کی چیز، ایک کموڈٹی سمجھا جاتا. یہ جن عورتوں کو اعتراض ہے کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے، اس کو شکر کرنا چاہیے سیرت کا کہ یہ 4 شادیوں کی اجازت نہیں دی گئی، یہ محدود کر کے 4 تک محدود رکھا گیا ہے. 100 200 اور سینکڑوں اور یا 10 20 شادیاں کرنے والوں کو محدود کیا گیا ہے کہ بس 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی ایک وقت میں اجازت نہیں. لہذا یہ جو 4 کی تعداد ہے یہ بھی عورت کی تکریم میں اضافے کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر وہ بات جس کی انسان کو ضرورت تھی، جس کی انسانیت کو ضرورت تھی انفرادی اور اجتماعی طور پر، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا. اب مسئلہ تو یہ ہوا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا. جب اس کو چھوڑتے جائیں گے تو نظریات نئے نئے آتے جائیں گے، اس کی جگہ لیتے جائیں گے. چاہے آپ اس کو مذہب کے نام پر لیں، چاہے مذہب کے بغیر لیں، دنیا میں جتنے بھی بیٹا نہیں گفتگو نہیں کرنی، آپ نے گفتگو کرنی چلے جائیں. جمعے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص دوسرے کو یہ بھی نہ کہے کہ ابھی بات نہ کرو. اس قدر توجہ کے ساتھ یہ شریعت کا، یہ ہم ایک عبادت کے کام میں بیٹھے، یہ کوئی ہم کسی معاشرتی گیدرنگ میں نہیں بیٹھے. حوصلہ کیا کریں. اس طرح صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے کہ جس طرح ان کے سروں کے اوپر کوئی پرندے بیٹھے ہیں اور وہ پرندے اڑ جائیں گے اگر وہ ہلے تو، لہذا ہلتے نہیں تھے. چند منٹ کی بات ہے، ہمارا یہ دنیا کائنات کے ضروری کام ہمارے جمعے میں یاد آتے ہیں. 2 ہی کام ہوتے ہیں جمعے میں، یا دنیا جہان کے حسابات کام کرنا، گفتگویں اپنے ساتھ بھی انسان گفتگو کرتا ہے یا دوسرے کے ساتھ، اور دوسرا کام ہوتا ہے سونا، اور وہ بھی ہمیں جمعے میں نیند پوری کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں میں کیا بات کر رہا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تشریف آوری، آپ کی تعلیمات، یہ ساری انسانیت کے لیے احسان. جو مان لے اس کے لیے احسان ہے، اس نے اس احسان سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس نے نہیں مانا
وہ انسان نہیں رہا، اس کو گویا انسانیت نہیں چاہیے. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اپنا چہرہ، اپنی ذات، اپنا آپ اس دین کے لیے فاقم، اس کے لیے ڈٹ جائیے، اس پر کھڑے ہو جائیے، اپنا آپ اس کے اوپر قائم کر دیجئے. کیوں؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ اللہ کا دین وہی فطرت ہے جو انسان کی فطرت ہے. اللہ نے انسان کی فطرت کے سارے تقاضے اس دین کے اندر پورے فرمائے. لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی خلقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. تم اگر یہ بکواس کرو کہ مغرب کے تقاضے کچھ اور ہیں، مشرق کے تقاضے کچھ اور ہیں، اس دور کے تقاضے کچھ اور ہیں، پرانے دور کے تقاضے کچھ اور تھے، آئندہ آنے والے دور کے تقاضے اور ہیں، ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، تو یہ ساری بکواس ہے. پیدا کرنے والا، خالق و مالک، وہ فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ پیدا کرنے والا ہے، تم خود اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے پیدا کیا ہے. اور پیدا کرنے والا کہتا ہے کہ تم دنیا کے کسی خطے میں ہو یا قیامت تک کسی حصے میں پیدا ہوئے ہو وقت کے، تم جس زمانے میں پیدا ہوئے ہو، اللہ اس خلقت کے اندر تبدیلی نہیں فرماتا. اس نے جو انسان پیدا کیا ہے، اس نے ایک خاص فطرت میں پیدا کیا. کل مولود یولد علی الفطرہ، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ. کوئی دنیا میں ایک بھی بچہ جو نیا پیدا ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ پہاڑوں میں پیدا ہونے والا ہو، وہ دریاؤں میں پیدا ہونے والا ہو، وہ کچی بستیوں کا رہنے والا ہو، وہ بڑے بڑے بنگلوں اور محلات کا رہنے والا ہو، اور وہ کسی بادشاہ کے گھر میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والا ہو. کل مولود یولد علی الفطرہ. اسی فطرت کے اوپر اللہ انسان کو پیدا کرتا. لہذا فطرت وہی، اس کے تقاضے بھی وہی ہیں. لیکن کیا کیجئے، جب فطرت بگڑ جاتی ہے فطرت، تو انسان رہتا ہی نہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. قرآن کہتا ہے پھر وہ حیوانوں جیسے ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہیں. پھر ان کی فطرت کے تقاضے اور ہوتے ہیں. کسی کی فطرت بگڑی کتے جیسی ہو گئی، کسی کی فطرت بگڑی بلی جیسی ہو گئی، کسی کی فطرت بگڑی چوہے جیسی ہو گئی، جنگل کے درندے جیسی ہو گئی، خنزیروں جیسی ہو گئی، اور کسی کی فطرت اولئک کالانعام بل هم اضل. اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان کی فطرت جب حیوانات جیسی ہو گئی، بلکہ اس سے بھی گئی گزری، اس سے بھی بدترین یہ لوگ ہو گئے، تو پھر اس فطرت کے تقاضے بھی یہاں ظاہر ہے بدترین ہو گئے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے، یہ جو پاکستان کے اندر جس حالیہ قانون کا ہم رونا رو رہے ہیں، اور شکر ہے سارے علماء، سارے مکاتب فکر، سارے دین پسند طبقات اس کے اوپر متفق، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، جس کو ذرہ بھر اللہ کریم نے اس کی فطرت کو سالم سلیم رکھا ہے، اور اس کو ذرہ بھر دین کا علم ہے. اللہ کے فضل سے اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں اس کا نقطہ نظر وہی ہے جو تمام علماء کرام. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین فطرت ہے، اور دین کے خلاف کوئی بھی شخص اگر کوئی قانون لائے، کوئی بل لائے، قانون پاس ہو کے ایکٹ بن جائے، کوئی اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہو، وہ قانون بن چکا ہو یا بنانے کی کوشش کر رہا ہو، جن کو اللہ نے فطرت سلیمہ عطا فرمائی ہے، ان کے کان بھی کھڑے ہوں گے، ان کا ماتھا بھی ٹھنکے گا، وہ کوشش بھی کریں گے، وہ جد و جہد بھی کریں گے. اور شکر ہے ملت جاگ گئی ہے، چاہے 4 سال بعد ہی جاگی ہے، اور وہ تو پکڑے جائیں گے. ان کو تو اللہ پوچھے گا جنہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے. جنہوں نے پڑھے بغیر دستخط کیے ہیں وہ بھی مجرم ہیں، جنہوں نے سوچ سمجھ کے دستخط کیے ہیں وہ تو مجرم ہیں، اور جنہوں نے پڑھے بغیر دستخط کیے ہیں وہ بھی مجرم ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں بیٹھے تھے، کیوں نہیں انہوں نے پڑھا، وہ بھی مجرم ہے. لیکن شکر ہے کہ یہ
شور مچ گیا. شور کیسے مچا؟ اس کی میں تفصیل عرض کرتا ہوں. میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی بات فرمائی میں اس کو مکمل کر لوں کہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ اس ٹرانسجینڈر بل، اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نتیجے میں تو ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اس معاشرتی طور پر ہمارا سماج یہ ہم جنس پرستی کا شکار ہو جائے گا، یا یہاں پہ غیر فطری مناظر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، یا ہمارے جو جتنی معاشرتی اقدار ہیں جو صرف اسلامی اقدار ہی نہیں، انسانی اقدار بھی اس سے ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور یہ ایک بالکل فری معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جنریٹ کر دے گا، ایک ایسا معاشرہ پیدا کر دے گا جس معاشرے کے اندر مرد عورت کا فرق باقی نہیں بچے گا. اور اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. یعنی آپ کو یہ تو مولویوں کی درفنتنی لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مرد جو ہیں وہ عورتیں بن کے یا عورتیں مرد بن کے ان کے باتھ روم استعمال کریں گے، ان کے کالجز میں حصہ لیں گے، وہ جو کوئی شخص بھی ایسا کر لے یہ ہوگا. یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ مولویوں نے خام خواہ بات بنائی ہے، یہ علماء کرام کا ایک خطرہ ہے. میں کل پڑھ رہا تھا خبر کہ امریکہ کے اندر خواتین کے مقابلے ہوئے، اور وہ اس میں سوئمنگ کے مقابلوں میں بھی اور جو ریس کے مقابلے ہیں ان میں بھی ایک مرد جو ٹرانسجینڈر میل ہے، ٹرانسجینڈر فیمیل ہے، وہ مرد جس کی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی، اس نے سوچا کہ میں مرد نہیں میں عورت ہوں، اور اس نے درخواست دی اور اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا لیا، وہی جو اس بل، اس ایکٹ کے اندر جو بات موجود ہے وہ کروا لیا. اور کروانے کے بعد وہ چونکہ اب عورت بن گئی ہے لہذا اس نے عورتوں کے مقابلے میں حصہ لیا. عورتوں کے مقابلے میں حصہ لیا کیونکہ وہ اصل میں تو مرد ہے، اور مرد اور عورت وہ دونوں فزیکلی مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا اس نے سوئمنگ کے مقابلے بھی جیت لیے، اس نے ریس کے مقابلے بھی جیت لیے. اور وہ جناب احتجاج ہو رہا ہے امریکہ میں، وہ جو امریکہ کی سوئمرز عورتیں ہیں اور ان کی جو ایتھلیٹ عورتیں ہیں اور ساری سپورٹس ویمن ہیں، انہوں نے احتجاج شروع کر دیا ہے کہ یہ کیا بکواس ہے کہ مرد ہمارے اندر گھس کے وہ ہمارے مقابلے جیتے جا رہے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ تو جس قانون سے مغرب اپنے معاشرے تباہ و برباد کر چکا ہے، ہمیں اب سمجھ آئی ہے کہ ہم نے اپنا معاشرہ بھی تباہ و برباد اسی قانون سے کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہ فطرت جب بگڑتی ہے تو پھر سارا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے، اور اس بگاڑ کو مغرب بھگت رہا ہے، اور ہم اس قانون کو یہاں لانے کے بعد ہم اپنے معاشرے کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. اور سن لیجئے، مجھے میری بات ہوئی اس وکیل سے جن دو وکلاء نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جنہوں نے اس کو وفاقی شرعی عدالت کے اندر چیلنج کیا. وہ کہتے ہیں ہمارا ماتھا اس وقت ٹھنکا جب ہم نے دیکھا کہ ایک قانون جو پاس ہوا ہے پاکستان میں 2018 میں، پہلے سینٹ میں پیش ہوا، پھر سینٹ سے پاس ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں، پھر یہ اس کے اوپر صدر نے دستخط کیے، اور یہ مئی 2018 میں یہ قانون بن گیا. اور جب یہ قانون بن گیا تو کہتے ہیں کہ ہم نے انہی دنوں دیکھا کہ 2018 یا 19 میں چند تھوڑے سے وقت کے فرق کے ساتھ وہی بل جو ہے امریکہ میں بھی، یہ انڈیا میں بھی وہی بل پیش کیا گیا اور ایکٹ بن گیا. اور وہ کہتے جب ہم نے اس کو دیکھا تو وہ اس کے قومیں فل سٹاپ بھی ایک جیسے تھے. تو کہتے کہ ہم نے پھر سوچا کہ ہاں صرف ایک فرق تھا کہ وہاں پہ میڈیکل ایگزامینیشن کی ایک شرط تھی انڈیا میں، ہمارے ہاں وہ بھی نہیں ہے. تو کہتے ہم نے پھر اس کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کر دیا. وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج ہو گیا. اس کے بعد میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ اس کے بعد وہاں یہ ڈاکومنٹ موجود ہے کہ جو وزارت انسانی حقوق نے وہاں پہ جواب جمع کرایا
تو انہوں نے کہا جناب یہ تو ہم نے اپنی طرف سے کیا ہی نہیں، ہم نے تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق کیا ہے. اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں انہوں نے یوگیا کارتا جو پیکٹ تھا اس کا حوالہ دیا. بہرحال ہمیں پتا تب چلا کہ جب ایک سینیٹر نے، جو اگرچہ اس وقت بھی جب قانون پاس ہوا تھا اس وقت بھی سینیٹر تھے، یعنی انہوں نے اگر آج شور مچایا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، لیکن جس وقت یہ قانون پاس ہوا تھا اس وقت کیوں شور نہیں مچایا؟ اس وقت کیوں عوام کو آگاہ نہیں کیا؟ اس میں جتنے اس جرم کے اندر شریک ہیں سارے کے سارے پارلیمنٹیرینز قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے. بہرحال ان کو پتا چلا، انہوں نے سینٹ میں ایک سوال داغ دیا 2020 میں، نہیں 2021 میں، 2020 میں تو وہ ریٹ لگی، تو 2021 میں انہوں نے ایک سوال داغا، اور سوال یہ تھا کہ کتنے لوگوں نے اس قانون کے تحت درخواست دی ہے نادرا کو، کیونکہ نادرا کے رولز بن گئے اور یہ جو وزارت انسانی حقوق نئی بنی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی، تو انہوں نے شیریں مزاری کی وزارت انسانی حقوق، انہوں نے پورے اس کو قانون، اس کے رولز بنائے، اور رولز بنا کے پھر وہ نادرا کے رولز بن گئے کہ شناختی کارڈ بناتے وقت کوئی شخص کیسے بنا سکتا ہے. تو وہ جو سینیٹر مشتاق احمد خان ہیں انہوں نے اپلیکیشن دی، ایک سوال سینٹ کے اندر پوچھا، اور ظاہر ہے جب سوال سینٹ کے اندر یا قومی اسمبلی کے اندر ہوتا ہے تو اس کا جواب وزیر نے دینا ہوتا ہے، اور وہ سب سے آتھینٹک فگر وہ ہوتا ہے اور سب سے آتھینٹک جواب وہ ہوتا ہے جو قومی اسمبلی یا سینٹ کے اندر کوئی وزیر پیش کرتا ہے. وہ جواب انہوں نے پیش کیا کہ 2018 سے لے کر 2021 تک 28,700 کچھ لوگوں نے درخواست دی ہے اپنی جنس تبدیل کرانے کے. یہ ہمارا اس قانون کا یہ نتیجہ ہے. اور وہ سنا ہے کہ اب تک 2022 تک وہ تعداد 30,000 سے اوپر ہو چکی ہے. اندازہ کیجئے یہ چند سال اور رہے گا تو یہ ہمارا کیا کرے گا. پھر انہوں نے ترامیم پیش کی، ترامیم سینٹ کمیٹی کو چلی گئی، ایک بل پیش کیا. وہ سینٹ کمیٹی کے اندر بحث کے لیے وہ پیش ہو گئی ہیں، اگرچہ وہاں پہ جو بحث ہونی تھی تو وہ ترامیم پیش ہوئی، اس کے بارے میں جب سینیٹر مشتاق احمد نے بتانا شروع کیا تو شکر ہے قوم جاگ گئی، اور آج یہ ہر گھر کا موضوع ہے. بچے بچے کو پتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ. اور سن لیجئے، آئندہ بھی وہ قوم جنہوں نے ان کو پاس کروایا تھا اور اس کو قانون بنوایا تھا وہ سوئے ہوئے نہیں ہیں. اب بھی آئندہ انہوں نے اس کو، وہ جو ترامیم ہے اس کو ختم کرانے کے لیے اور مزید سینٹ کے اندر قانون سازی کروانے کے لیے، کیونکہ اس کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں، اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف بھی شامل ہے، پی ٹی آئی بھی شامل ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، کیونکہ ساری بڑی جماعتیں اس میں شامل ہیں. لہذا میں اپنی قوم سے کہوں گا کہ جاگتے رہیں، تمہارے ساتھ پھر ہاتھ ہونے والا. انہوں نے پھر ہاتھ کر جانا ہے، اس کے لیے بڑی بیداری کی ضرورت ہے. اور جو لوگ ہمارے قانون کے رکھوالے وکلاء اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قوتوں میں اضافہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور ہم سب ان کے لیے دعا کریں کہ اس طرح کے جتنے قوانین غیر اسلامی ہیں اللہ کرے ہمارا ملک حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بن جائے. کرنے کی بات یہ ہے کہ بڑی آسانی سے کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جو شخص جیسا چاہے، سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی، وہ خود کو جو محسوس کرے وہ کر لے. میں موٹی موٹی 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم جنس پرستی معاشرے میں عام ہو یا نہ ہو اس کو چھوڑ دیجئے، کون کیا کرنا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کو چھوڑ دیجئے. کیا اس کے بعد ہمارے لڑکے جو ہیں وہ لڑکیاں بن کے لڑکیوں کے کالجز میں داخلے لیں گے، اس کو بھی چھوڑ دیجئے. اور لڑکے لڑکیاں بن کے زنانہ باتھ رومز میں گھس جائیں گے اور یہ کوئی روک نہیں سکے گا کیونکہ ان کے پاس آئیڈینٹی ہوگی، اس کو بھی چھوڑ دیجئے. کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کو سب کو چھوڑ دیجئے.
جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ اس ایکٹ کے اندر موجود ہے، اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف بغاوت ہے. صرف اس کو دیکھ لیں. مثلا انہوں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ قانون کے ساتھ، قانون بناتے وقت ان الفاظ کے ساتھ کھیلے ہیں، الفاظ کی تبدیلی سے. اور میں مطالبہ کرتا ہوں آپ سب کے سپورٹ کے ساتھ، اس مبارک مسجد کے ممبر سے، اللہ کرے ہماری یہ آواز پارلیمنٹیرینز تک بھی پہنچے اور پاکستان کے ذمہ دار اداروں تک بھی پہنچے، اور یقیناً پہنچتی ہوگی. ہمیں علم ہے کہ یہاں پہ اداروں کے لوگ موجود ہوتے ہوں گے. وہ پہنچائے ہماری یہ بات کہ یہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کی قومی زبان اردو ہے. آئندہ کوئی قانون انگریزی زبان میں نہ پاس کیا جائے، کوئی بل انگریزی زبان میں پارلیمنٹ میں نہ پیش کیا جائے. اس لیے کہ اگر انگریزی میں نہ ہوتا تو ہمارے وہاں جو اللہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید ان کی سمجھ میں بات آ جاتی، لیکن سمجھ میں بات آنے والی بات شاید نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو انگریزی دان کہتے ہیں، انگریزی کے اندر بڑی بڑی ڈگریاں بھی لی ہوئی ہیں، وہ بھی الحمدللہ وہ بھی دستخط کر کے بے فکری سے بیٹھے ہیں. کوئی ایک بیان اس کے خلاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ وہ انگریزی کے ماہر ہیں. یا تو ان کو سمجھ نہیں آتی اور یہ وہ سمجھنا چاہتے نہیں. انہوں نے صنف اور جنس کو الگ الگ کر دیا. کہتے ہیں ایک ہوتی ہے صنف، ایک ہوتی ہے جنس. کبھی سنا ہے؟ جو صنف ہوتی ہے وہی جنس ہوتی. لہذا انگریزی میں ان کا جینڈر اور چیز ہے، سیکس اور چیز ہے. ایک ہوتی ہے جنس جس کو انگریزی میں سیکس کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتی ہے صنف جس کو انگریزی میں جینڈر کہا جاتا ہے. تو کوئی شخص سیکس جو مرضی رکھتا ہو، یہ قانون کہتا ہے، اس کی سیکس جو مرضی ہو. دیکھیں یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے صرف اس قانون میں. یہ جو بیچارے پیدائشی طور پر معذور پیدا ہوئے ہیں، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ان کا ہے جو ایک سے دوسری سیکس میں تبدیل ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اس کو ہم نے کہا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ. یہ ٹرانس سیکس ایکٹ نہیں ہے. سیکس اس کی رہے ہوئی، ایک میل ہے اس کی سیکس ہے میل، ایک ہوتا ہے فیمیل. یہ دو جنسیں اللہ نے بنائی ہیں، جوڑے بنائے ہیں. قرآن کہتا ہے جوڑے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں جوڑے ہیں. تو یہ تیسری جنس کہاں سے آ گئی؟ تیسری جنس اس قانون میں ہے، دنیا کائنات میں شریعت میں ایگزسٹ نہیں کرتی. جدید میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ تیسری جنس ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ جن کو ہم تیسری جنس کہتے ہیں، یہ بیچارے معذور پیدا ہوئے ہوتے ہیں. معذوری کسی کی کوئی بھی ہو سکتی ہے. کوئی نابینا پیدا ہو سکتا ہے، کوئی لنگڑا لولا پیدا ہو سکتا ہے. آپ 2 4 10 یا 10,000 نابینے کسی ملک میں ہوں تو ہم نابینوں کو تیسری جنس قرار دے دیں گے. اسی طرح جنسی طور پر کوئی اگر معذور ہے تو ان کی تیسری جنس نہیں بنتی، وہ معذور ہے. ان کا علاج کیا جائے، اور علاج کرنے کے بعد بھی اگر وہ عورت مرد میں شامل نہیں ہوتے تو شریعت نے واضح احکام دیے ہیں کہ اس کو یا عورت میں شامل کرو اگر اس کی شبہات عورت والی ہے، یا اس کو مرد میں شامل کرو اگر اس کی شبہات مرد والی ہے، تاکہ وہ باوقار زندگی گزارے. اس کے سارے حقوق وہی ہیں جو دیگر عورتوں اور مردوں کے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ شریعت نے یہ ہمیں دین سے بیزار کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جس شریعت نے تو ان کو گھروں سے نکال دینے کا حکم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو گھروں سے نکال دو. سن لیجئے، وہ یہی ٹرانسجینڈر ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دینے کا حکم دیا. آپ نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورت بننے کی کوشش کرے، ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرے. اور فرمایا
کہ جو مخنث ہوتے ہیں، جو ہوتے مرد ہیں اور عورت بنے ہوئے ہوتے ہیں، فرمایا ان کو گھروں میں نہ گھسنے دو، ان کو گھروں سے نکال دو۔ ان سے مراد وہ نہیں ہے بیچارے جو بایولوجیکلی یہ پیدائشی طور پر معذور ہیں، ان کو تو شریعت وقار کے ساتھ مردوں اور عورتوں میں شامل کرتی ہے۔ اور یہ تمہارا جو ٹرانسجینڈر ہے، ایک جنس سے دوسری جنس میں اپنے آپ کو تبدیل کر لینا، کیسا مغالطہ ڈالا ہے کہ سیکس اور چیز ہے، جینڈر اور چیز ہے، جنس اور چیز ہے، صنف اور چیز ہے، یہ بل کے اندر شامل ہے۔ کوئی اور چیز ہو یا نہ ہو، یہ ایک بات ہی آپ پکڑ لیں، ہمارے پورے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ لہذا میں زیادہ باتیں اس کی تفصیلات میں جانا بھی نہیں چاہتا اور وقت بھی نہیں، لیکن ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو خرابی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے دوری کی خرابی۔ پوری دنیا میں نفس مذہب کو چیلنج درپیش ہے۔ لوگ جس کو سیکولرزم کہتے ہیں، جس کو لادینیت کہا جاتا ہے، وہ ہر طرح کے مذہب کو اور مذہب کے خلاف قانون بنا کے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی۔ بنیادی طور پر بدنام مذہب کو کیا ہوا ہے، مذہبی دہشت گردی، مذہبی فلاں، مذہبی فلاں۔ اور میں ایک آپ کو ریفرنس دوں بڑا مزیدار دلچسپ، کہ ہالینڈ کے اندر جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے اور آپ کے خلاف جو آپ کی شان میں گستاخی کے لیے جتنی موومنٹس چلیں، جتنی تحریکیں چلیں، ان تحریکوں کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا ویل کیلورین، اور وہ کسی فریڈم پارٹی یا اس طرح کی اس کی پارٹی تھی، اس کا سربراہ تھا، اور بہت پیش تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں۔ اس نے بڑی بڑی بکواس کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں بھی، لیکن وہ قرآن پڑھ رہا تھا اس خیال سے کہ قرآن کے خلاف جو ہے وہ دنیا میں علمی طور پر مقابلہ کیا جائے۔ اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، ایسا اس کا دل بدلا کہ وہ مسلمان ہو۔ اس ویل کیلورین نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ پھر اب اسلام کے لیے کام کر رہا ہے، مذہب کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جو دہشت گردی ہے وہ ساری کی ساری سیکولر دہشت گردی ہے، کوئی مذہب دہشت گردی نہیں پھیلاتا۔ وہ کہتا ہے دہشت گردی جتنی دنیا میں ہے، اس کی کتاب کا نام ہے اپوسٹیٹ فرام کرسچینٹی ٹو اسلام ان دا ٹائم آف سیکولر ٹیرر۔ وہ کہتا ہے دنیا میں جتنا ٹیرر ہے وہ ہے ہی لادینیت کا پھیلایا ہوا۔ لہذا یہ جو ہمارے ہاں ٹرانسجینڈر بل ہے، یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے، یہ بھی اصل میں لادینیت کی ایک دہشت گردی ہے، اور اس دہشت گردی کا ہم نے اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہی شریعت اسلامیہ کا، یہی اللہ کریم کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمارے پاس ایک خوبصورت شریعت الحمدللہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔